رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله وقال تعالى من بعد اسمه أحمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام، قابل عزت دوستو، قلعہ کالروال کی سالانہ کانفرنس میں حاضری ہونے کا پھر موقع ملا ہے، سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ کریم ہمیں تا حیات اس عظیم الشان کانفرنس کا حصہ بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ولولے کو، ہمارے جذبہ ایمانی کو مزید جوش عطا فرما دے، ہمیں مزید ہمت اور ذوق عطا فرما دے۔ عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پر کانفرنس کا انعقاد ہے، اور مجھ سے پہلے جناب محترم عرفان محمود برق صاحب نے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت پر، اس عقیدے کی حیثیت پر اور اس عقیدے کی ضرورت پر تفصیلاً گفتگو فرمائی ہے، اور انہوں نے اس بات کو اچھی طرح سے واضح کیا کہ عقیدہ ختم نبوت مذہب کی بنیاد ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی وہ احساس ہے، وہ بنیاد ہے جس پر اسلام کی ساری عمارت کا وجود قائم ہے۔ یہ وہ پہلا پتھر ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ اگر یہ پتھر اپنی جگہ سے سرک گیا تو اس عمارت کا وجود باقی رہ جانا ناممکن ہو جائے گا۔ اور جناب محترم عرفان محمود برق صاحب نے آپ کے سامنے قادیانیت کے دجل فریب کو اور ان کے غلیظ عقائد و نظریات کو انہی کی کتابوں سے پیش کیا۔ ان دونوں باتوں کی تفصیلات کا مقصد عقیدے کو پختہ کرنا ہوتا ہے، اور فتنے کی تفصیلات کو بیان کرنے کا مقصد فتنے سے دور کرنا، فتنے سے بچانا ہوتا ہے۔ جیسے آپ توحید کو مانتے ہیں اور توحید کا تذکرہ بھی کرتے رہتے ہیں، آپ نبی کی رسالت کو مانتے ہیں، نبی کی رسالت کا تذکرہ بھی کرتے رہتے ہیں، آپ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی حقانیت پر آپ بات بھی کرتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم جب اللہ کو ایک مان چکے تو رب کی وحدانیت اور وجود کا بار بار تذکرہ کیوں ہے؟ کبھی آپ کے ذہن میں بات نہیں آتی کہ جب آپ امام الانبیاء کی رسالت کو مان چکے تو حضور کی رسالت کا بار بار تذکرہ اعلان کیوں ہے؟ کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ جب آپ قرآن کو اللہ کی کتاب مان چکے تو پھر قرآن کی عظمت پر بار بار گفتگو کیوں ہے؟ لیکن جب فتنے کے خلاف کام کرنے والوں کی بات آئے، فتنہ جس عقیدے کا انکار کرتا ہو، اس عقیدے کی دفاع کی بات آئے اور اس عقیدے پر گفتگو کا موقع ملے، پھر ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جب ہم عقیدہ ختم نبوت کو مانتے ہیں تو پھر بار بار اس عقیدے پر بات کیوں کی جاتی ہے، پروگرام کانفرنسیں کیوں کروائی جاتی ہے،
دوستو جیسے آپ توحید پر بات کر کے اپنی توحید کو مضبوط کرتے ہیں، جیسے آپ اللہ کا تذکرہ کر کے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کو مضبوط بناتے ہیں، ایسی جب نبی علیہ السلام کی ذات، آپ کی عزت، آپ کی ختم نبوت پر بات کی جائے، کملی والے کی ذات کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے، نبی کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، عقیدہ ختم نبوت پر ایمان، یقین اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، قائدین ختم نبوت، مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ بیٹھ گئے بیٹھ گئے بیٹھ گئے۔ شہدائے نموس صحابہ، شہدائے نموس صحابہ، زندہ ہے جنگی، زندہ ہے جنگی۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، شہدائے نموس صحابہ، زندہ ہے جنگ بھی، ماؤں کا جنگ بھی، ویروں کا جنگ بھی، سکھین کا جنگ بھی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ توحید پر بات کریں، رب کی ذات سے تعلق بڑھے، آپ نبی کی رسالت کا اعلان کریں، نبی کی ذات کے ساتھ تعلق بڑھ جائے، رسالت پر اعتماد اور بڑھ جائے۔ تو دوستو ختم نبوت کی بات بار بار کریں تو کیا نبی سے تعلق کمزور ہو جائے؟ یہ جو بار بار اس عنوان پر پروگرام ہے، اس سے بھی نبی کی ذات سے تعلق بڑھتا ہے۔ ان تذکروں کا غیر معمولی فائدہ ہے، اور فتنے کی بات کریں، اس کے بغیر تو عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا۔ برق صاحب ابھی آپ سے بات کر رہے تھے اور ان نے قصور بار کی بات کی۔ 1.5 سال پہلے میرا وہاں جانا ہوا تو ہمارے ایک جج صاحب تھے، انہوں نے پروگرام رکھا۔ جس دن پروگرام ہے اس دن اس ہمارے جج میزبان کے سینئر نے کہا، سیشن جج نے کہا کہ آپ کے جو مولانا صاحب آ رہے ہیں یہ کس عنوان پر بات کریں گے؟ تو ہمارے میزبان نے کہا جی وہ ختم نبوت پر بات کریں گے۔ آگے سے انہوں نے کہا کہ اچھا وہ کہیں قادیانیوں کے رد پر تو بات نہیں کریں گے، قادیانیوں کے رد پر تو بات نہیں کریں گے۔ میزبان نے کہا کہ سر میں نے لاہور سیشن کورٹ میں ان کا ایک سیشن سنا تھا، اس میں بھی انہوں نے ختم نبوت پر بھی بات کی تھی اور قادیانیوں کے رد پر بھی بات کی تھی، تو رد پر بھی بات کریں۔ آگے سے میزبان کو اس سینئر جج سیشن جج صاحب کہنے لگے کہ اپنے مولانا صاحب کو کہیں کہ وہ ختم نبوت پر بات کریں لیکن قادیانیوں کے رد پر بات، ان کے رد پر بات کریں۔ میں پہنچا، مجھے میزبان نے کہا یار منیر آج ہمارے سیشن جج صاحب نے پیغام دیا ہے کہ ختم نبوت پر بات ہو، قادیانیوں کے رد پر بات ہو، اب آپ بتائیں کہ کیا کریں۔ میں نے کہا سر اگر آپ مجھے کہیں گے میں ختم نبوت پر بات کروں گا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے جتنی دیر کہیں گے اسی عنوان پر بات کروں گا، لیکن موقع اچھا ہے، سارے جج بیٹھے ہوں گے، وکلا ہوں گے، تو موقع اچھا ہے ہم پوری بات کریں۔ کہتے یار پھر بھی اگر ہم رد پر بات آج نہ کریں
تو میں نے کہا جیسے صاحب ہم رد کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ہمارا تو کلمہ بھی رد سے شروع ہوتا ہے. ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ہم تو کلمہ رد سے شروع کرتے ہیں، تو رد کیسے چھوڑتے ہیں؟ پھر میں نے عرض کیا جس مذہب میں رد نہیں ہوتا وہ مذہب ہوتا ہی نہیں. آپ انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، نبی جہاں اپنے عقیدے کی بات کرتا تو ساتھ باطل عقیدے کا رد بھی کرتا. آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن اپنے عقیدے کو بیان کرے گا، حق عقیدے کو بیان کرے گا، باطل عقیدے کا رد بھی ساتھ موجود ہوگا. اگر آپ فقط اپنی بات کریں، باطل عقیدے کا رد نہ کرے تو خدا کی قسم ایمان تب بھی محفوظ نہیں رہ سکتا. ایمان محفوظ ہوتا ہی تب ہے، عقیدہ پختہ ہوتا ہی تب ہے جب آپ اپنے عقیدے پر بات بھی کریں، باطل عقیدے کا رد بھی کریں. برق صاحب نے آپ کے سامنے اپنے عقیدے پر بھی بات کی، اور برق نے آپ کے سامنے قادیانیوں کا رگڑا بھی کیا، قادیانیوں کے باطل عقیدے پر بات بھی کی. بتایا کہ ان بغیرتوں کے عقائد کون سے ہیں. تو بتاؤ حضور کی محبت ختم نبوت سے تعلق بڑھا کہ نہیں؟ بولو نا مل کے، قادیانیوں کی نفرت دل میں آئی یا نہیں؟ آپ فقط ایک عقیدے پر بات کرتے رہے کرتے چلے جائیں. باطل کے ساتھ وہ نفرت نہیں ہو سکتی جب تک آپ باطل کا رد نہ کریں، باطل کے غلیظ گندے عقائد لوگوں کو بیان نہ کریں، دکھائے نہ. ان کے ساتھ ہماری نفرت کے اسباب کیا ہے، وجوہات کیا ہے، جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے لوگ باطل کے ساتھ تعلق نہیں توڑیں گے. چاہے جائے کہ ان کا ایمان بچ جائے، وہ ان کے خلاف کام شروع کرتے ہیں. برق صاحب نے آپ کے سامنے اپنی 20 واقعات سنا دیئے کہ بیوروکریسی میں گئے، ججوں میں گئے، یونیورسٹیوں میں گئے، فلاں طبقے میں گئے. وہ لوگ قادیانیت کی نفرت اپنے اندر اتارنے لگے جب انہوں نے ختم نبوت کی بات بھی سنی، اور جب انہوں نے قادیانیوں کی کتابوں سے گندے غلیظ عقائد بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے تو تب کہنے لگے کہ برق صاحب ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان خبیثوں کے عقائد کون سے ہیں. میں ابھی اسلام آباد میں ایک بڑے آفیسر ہیں، 22ویں گریڈ کے آفیسر، ان سے ملنے گیا. مجھے کس نے کہا جی ان سے ملاقات کرنی ہے، آپ نے ختم نبوت کی بات سمجھانی ہے. انہوں نے آدھا گھنٹہ دیا. میں نے کہا چلے آدھے گھنٹے میں جو بات ہو سکے کریں گے. میں نے چند باتیں عرض پیش کرنے کے بعد حضور کی محبت ختم نبوت پر چند باتیں عرض کرنے کے بعد مرزا قادیانی کے چند عقائد و نظریات ان کے سامنے رکھے. خدا کی قسم وہ آدمی میرے سامنے رونا شروع کر دیا. اس نے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور مجھے کہنے لگا مولانا بتائیں ہم اپنے نبی کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. اور کہنے لگا میں آج ڈر گیا ہوں، آپ نے مجھے ڈرا دیا ہے. میں نے کہا سر میں نے کیوں ڈرایا، آپ کیوں ڈرے، آپ کس وجہ سے ڈرے؟ کہنے لگے آج آپ نے قادیانیت کی حقیقت میرے سامنے بیان کی ہے. بتایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی معمولی نوعیت کا مجرم نہیں ہے، اس نے محمد الرسول اللہ کی عصمت پہ حملہ کیا ہے. امام الانبیاء کی محمدیت، نبوت ہی نہیں محمدیت پر بھی حملہ کیا ہے. آج ڈر گیا ہوں کہ وہ کانے بھینگے کو نبی محمد ماننے والے ہمارے اداروں میں اپنا ارتداد پھیلائیں، سازش کریں، بغاوت عام کریں، اور ہم بھی محمد رسول اللہ کے ماننے والے، سچے کے ماننے والے، ہم اپنی عہدے منصب اور گریڈنگ کی پرواہ کرتے رہ جائے کہ ہم ان کے سامنے بولے تو کہیں نیچے نہ آ جائے، کہ دائیں بائیں نہ ہو جائے. وہ ارتداد کے لیے، کفر کے لیے، بغاوت سازش کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دے، اور ہم جنت کے لیے، رب کی رضا کے لیے، امام الانبیاء کی قربت اور ان کی خوشی کے لیے کچھ بھی نہ کر پائیں تو یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے. دوستو دونوں باتیں کرنا، دونوں باتیں سننا ضروری ہے. یہ کرنا، یہ بات کرنا کہ حضور کی شان کیا ہے، نبی علیہ السلام کی عظمت کیا ہے، آپ کی نبوت کا مقام کیا ہے، آپ کی ختم نبوت کا مقام عظمت کیا ہے، اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے، یہ بھی ضروری ہے. اور یہ بات کرنا منکرین ختم نبوت کون ہے، ان کے عقائد و نظریات کیا ہے، ان کی سازش بغاوت کیا ہے، وہ آج کس انداز
ہاتھ سے ہمارے ملک میں اس بغاوت کو سازش کو عام کر رہے ہیں؟ کیوں امت مسلمہ کی جڑیں کاٹی جا رہی ہے؟ کیوں ایمانوں کے چراغ دور کیے جا رہے ہیں؟ کیوں لوگ ایمان چھوڑ کے قادیانیت قبول کر چکے کرتے چلے جا رہے ہیں؟ اگر آپ مسلمانوں کے دونوں باتیں نہیں بتائیں گے، نہیں سمجھائیں گے، تو پھر مسلمانوں کا ایمان نہیں بچنے لگا۔ یہ ماہر فن والے لوگوں سے آپ پوچھیں نا، میں 2.5 سال مرزائیوں میں رہا ہوں، میں نے داڑھی والے لوگ مرزائی ہوتے دیکھے ہیں، جماعتوں سے وابستہ لوگ مرزائی ہوتے دیکھے، میں نے سینکڑوں لوگ ایسے بھی دیکھے جنہوں نے قادیانیوں کے گھر میں آنکھ کھولی، اللہ نے ایمان کا نور عطا کر دیا۔ جہاں وہ لوگ جو کلمہ گو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ماں نے دودھ بعد میں پلایا، محمد کا نام کان میں پہلے پہنچا ہے، وہ ایمان چھوڑنے والے ہیں، قادیانیت قبول کرنے والے ہیں، تو ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے مرزائیت پر لعنت بھیج کے اسلام قبول کیا۔ آپ ان دونوں طبقات کو دیکھیں کون ہے، آپ قلعہ کالر کے قادیانیوں کو دیکھیں، بدو ملی کے دیکھیں، ان کی تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو ان کی جہالت ان کی گمراہی میں پہلا سبب یہ نظر آئے گا کہ ان کو نہ تو اپنے عقیدے کا صحیح علم تھا اور نہ یہ مرزائیت کو جانتے تھے، اور جو آئے قادیانیت چھوڑ کے آئے ہیں، آپ ان کو ذرا پڑھنے کی کوشش کریں، بھئی تم نے مرزائیت کیوں چھوڑی؟ وہ کہے گا میں نے مرزا قادیانی کی فلاں کتاب کی فلاں عبارت پڑھی، میرے دل نے گواہی دی قادیانیت اسلام نہیں ہے۔ اچھا تم نے قادیانیت پر لعنت کیوں بھیجی؟ وہ کہے گا میں نے مرزے کی کتاب تذکرہ کے فلاں فلاں صفحے کو دیکھا، اللہ کی توہینات گستاخیوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس لیے مرزائیت پہ لعنت بھیج میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ آپ آنے والوں کو دیکھیں، وہ مرزائیت کی حقیقت جب کھلتی ہے تو آتے ہیں، جانے والوں کو دیکھیں تو ان کے جانے کی وجہ جہالت ہے، وہ بیچارے جانتے نہیں مرزائیت کیا ہے۔ دونوں باتوں کو بیان کیا، کملی والے کی عصمت، آپ کی ختم نبوت کی عصمت، اس کو بھی بیان کرنا، قادیانیوں کے دجل فریب مکر و فریب سے امت کو آگاہ کرنا، ان کے گندے عقائد و نظریات بتانا تاکہ قادیانیت کی نفرت پڑے، قادیانیوں کو لوگ اپنی ذاتی دشمنوں سے بڑا دشمن سمجھے، ان کا ایمان بچ جائے اور یہ لوگ دوسروں کو ایمان بچانے کا ذریعہ اور سبب بھی بن جائے، ورنہ کوئی نہیں ہونا دوست۔ میں کسی بزرگ کا کوئی رد نہیں کر رہا، میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، اپنے مشن کی بات کر رہا ہوں، مشن پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، نبی کی ذات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ میں بندہ فقیر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے ماموں سگے عالم ہیں، پیر ذوالفقار صاحب کے خلیفہ ہیں، میرے ماموں والدہ کے کزن وفاق المدارس ضلع چکوال کے مسئول ہیں، شیخ الحدیث ہیں، میرے دانا جناب مرشد عالم پیر غلام حبیب صاحب کے منہ بھولے بھائی ہیں، گھریلو تعلق ہے، مذہبی خاندان سے ہوں، سگا ماموں عالم ہے، دوسرے ماموں شیخ الحدیث ہے، لیکن میں بھی کالج کے زمانے میں قادیانیت کی طرف چلا گیا، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا تھا، ماں باپ قرآن کی دعوت دیتے تھے، قرآن بھی پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، دین سے محبت تعلق بھی، علماء کی عقیدت محبت بھی اور دینی تنظیم کے ساتھ وابستہ بھی تھا، لیکن میں مرزائیت کی طرف کیوں گیا؟ میرا ایمان عقیدہ کیوں ہلا؟ میرے دل میں شکوک و شبہات کیوں آئے؟ اللہ کی قسم ایک ہی وجہ تھی، مجھے قرآن پڑھنا بھی آ گیا، نماز بھی پڑھنی شروع کر دی، مولویوں سے علماء سے محبت بھی ہو گئی، مذہبی گھرانہ بھی تھا، لیکن میں اس طرف چلا گیا، مجھے مرزائیت کے کفر کا پتہ نہیں تھا۔ میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں، مجھے مرزائیت کے کفر کا پتہ نہیں۔ مسلمان گھر کا بچہ ادھر جا رہا ہے اور قادیانی گھر سے بچہ ادھر آ کے آپ کے سامنے مرزائیت کے مکر و فریب کو بیان کر کے جا رہا ہے، آپ سب مل کے وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے جو جناب عرفان محمود برق اکیلا کر رہا ہے۔ وجہ اس نے ان کا دجل فریب دیکھا ہے، وہ گھر کا بیٹھے ہے، وہ جان کیا ہے۔ اس لیے میں پھر عرض کرتا ہوں، کتنی باتیں کیا کریں گے؟ کتنی؟ دو، یہ دونوں باتیں اللہ کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، قرآن کا مطالعہ کرے، قرآن کا طریقہ ہے، حق کو بیان کرنا، باطل کا رد کرنا۔ اور باطل کا رد کیا ہوتا ہے؟ باطل کا رد کیا ہوتا ہے؟ میں کہوں مرزائی کتے ہیں، یہ رد ہے؟
گالی ہے، حقدار ہے وہ اس گالی کے، اس سے بھی بدتر ہے۔ رد کیا ہے؟ وہ جو عقائد و نظریات ہماری قوم میں پھیلانا چاہ رہے ہیں اس کا رد کیا جائے، حق کو بیان کیا جائے، کملی والے کی عظمت کو بھی بیان کریں۔ دوبارہ آیت انہی آیات پر بات کروں گا جو میں نے پڑھی ہے۔ ایک آیت میں نے پڑھی تھی محمد رسول اللہ، اور میری غرض آج یہ تھی، میں یہی بات سوچ کی تھی، اسی پر بات کروں۔ حضرت والا قیامت سے پہلے اس کی آیت پڑھی کہ محمد رسول اللہ اور من بعد اسم احمد، انا محمد انا احمد، یہ دو آیت تھی اور ایک حدیث۔ آیت میں پہلی آیت میں حضور کے نام نامی اسم گرامی محمد کا ذکر ہے، دوسری آیت میں بھی محمد کا ذکر ہے۔ احادیث میں حضور نے خود فرمایا میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے۔ اس کو پڑھنے سے غرض کیا تھی کہ میں آج آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا تھا، یہ ختم نبوت کا عقیدہ بالکل قطعی عقیدہ ہے، تواتر سے ثابت ہے، اور یہ ختم نبوت کا عقیدہ قرآن کی 100 آیات سے ثابت ہے، وہاں حضور کی 210 سے زائد احادیث سے ثابت ہے، اور دوستو یہ ختم نبوت کا عقیدہ حضور کے نام پاک سے بھی ثابت ہے، آپ کے جسم پاک سے بھی ثابت ہے۔ اللہ نے کملی والے کو نام دے دیا ہے، جس نام سے ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو جسم دے دیا، علامت نبوت کی لگا کے بتا دیے سچے نبی بھی ہے، خاتم الانبیاء بھی ہے۔ آپ کے جسم پاک سے بھی آپ کی خاتمیت کا عقیدہ ملتا ہے، آپ کے جسم آپ کے نام پاک سے بھی آپ کی خاتمیت کا عقیدہ ملتا ہے، آپ کے اقوال احادیث سے بھی ختم نبوت کا عقیدہ ملتا ہے، آپ کے افعال سے بھی ختم نبوت کا عقیدہ ملتا ہے، آپ کے کمالات سے بھی ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، آپ کے معجزات سے بھی ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، آپ کے اخلاق سے بھی ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، آپ کے اصحاب سے بھی ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، آپ کی اولاد سے بھی ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، آپ کی ازواج سے بھی ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، آپ کے قرآن سے بھی ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، آپ کی امت سے بھی، حافظ قرآن سے بھی، مجاہد اسلام سے بھی، مدرس اسلام سے بھی ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ قطعی بھی ہے، رب کی توحید سے ایک عام مسلمان تک ہر ایک چیز سے ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت بہت ہے، لیکن یہ منکرین ختم نبوت کو دیکھیں، یہ آپ کے ملک میں اور ختم نبوت پر کیسی کاری ضربے لگا۔ برق صاحب نے کہا مرزا بدبخت اعلان کرتا ہے میں محمد رسول اللہ ہوں۔ جس نے اس کی شکل دیکھی ہے، اس کا منہ دیکھا ہے، آنکھ سے بھینگا مقبوط الحواس کالا کلوٹا، اعضاء میں توازن نہیں، اس کے کردار اخلاق کو دیکھو، لیکن دعویٰ دیکھو میں محمد رسول اللہ ہوں۔ پچھلے جلسے میں نے آپ کو کتابیں دکھائی تھی، اس کو بھی اس نے دعویٰ کر دیا میں محمد ہوں، لیکن ساتھ ہی بکواس کی میری بیوی ام المومنین ہے۔ میں نے ربوہ سے کتاب خریدی جو دکھائی تھی، کتاب کا نام تھا سیرت سیدہ نصرت جہاں بیگم۔ آپ اس کتاب کے ٹائٹل کو کھولتے ہیں تو کیا لکھا تھا؟ سیرت سیدت النساء ام المومنین سیدہ نصرت جہاں بیگم۔ پھر اگلے صفحے کو کھولیں رضی اللہ عنہ، پھر آگے صفحات میں چلے جائیں، مرزے کی اس بیوی کی اولاد کو اہل بیت کہا گیا، مرزے کی اس عائشہ بدکارہ بیوی کو ام المومنین کہا گیا، لکھا گیا، رضی اللہ عنہ کہا گیا۔ اسی کتاب میں مرزے کی بیوی کا مقام لکھتے ہوئے کہا گیا جو کردار مقام سیدہ خدیجہ کا، وہ کردار مقام مرزے کی بیوی کا بھی ہے، اور اسی ملعونہ کی قبر ربوہ میں موجود ہے۔ اور خدا کی قسم میں نے اپنی نگاہوں سے اس کی قبر کو دیکھا، کتبے کو دیکھا ہے۔ آج جب ختم نبوت کے قوانین بن چکے ہیں، جب تنظیم تحریکیں موجود ہیں، مجمع بھی موجود ہیں، ہمیں قانونی تحفظ ختم نبوت کو تھا، ہمیں بھی قانونی تحفظ ختم نبوت کے قانون کی وجہ سے ملا ہوا ہے، اس کے باوجود ربوہ چلے جائیں اتنا بڑا کتبہ لگا ہے، بڑے حروف میں لکھا ہے سیدۃ النساء ام المومنین سیدہ نصرت جہاں بیگم رضی اللہ عنہ۔ یہ ہمارے ملک کی بات ہے، فاحشہ بدکارہ کو سیدہ خدیجہ کے مقام پر پہنچا دیا۔
مرتدوں کو صحابیت کے مقام پہ پہنچایا، اس کے چیلوں کو کہا یہ صحابہ کے مقام کے، یہ 313 بندیوں کے مقام پہ، یہ ساری خرافات قادیانی مذہب کا حصہ۔ لیکن یہ میں آج صرف ایک حوالہ دکھانے کی کتاب میں، جس عقیدے کو آپ مذہب کی بنیاد کہتے سمجھتے، جس عقیدے کو آپ اسلام میں شارع کی حیثیت دیتے ہیں، دل روح مرکز کی حیثیت دیتے ہیں، جو عقیدہ امام الانبیاء کی وجہ امتیاز ہے، سارے نبیوں سے ہر ایک طور پر آپ کو جدا کرنے والا ہے، ممتاز مقام دینے والا ہے، اسی عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں یہ مرزا قادیانی اپنی اس کتاب روحانی خزائن کے جلد نمبر 21 کے صفحہ نمبر 306 پہ اپنے کیسے غلیظ گندے عقیدے کو نقل کرتا ہے، کیسے گندے عقیدے کو نقل کرتا ہے۔ دیکھئے آپ، یہ کتاب 306 جلد نمبر 21 روحانی خزائن، اور یہ کتاب برطانیہ سے چھپ کر نہیں آئی، انڈیا سے چھپ کر نہیں آئی، یہ کتاب امریکہ سے چھپ کے نہیں آئی، خدا کی قسم یہ کتابیں آپ کے لاہور میں چھپتی رہی ہے، آپ کی کراچی میں چھپتی رہی ہے، اسلام آباد میں چھپتی رہی ہے، لاہور کے 3 پریس ہم نے خود سیل کروائے، بند کروائے ہیں، یہ 2010 تک یہ ساری کتابیں آپ کے ملک کے شہروں میں چھپتی رہی ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 306 ہے، مرزا قادیانی ختم نبوت کے عقیدے کو گالی دیتا ہے، ختم نبوت کے عقیدے کی توہین کرتا ہے، اور گندا آدمی گندی بکواس کرتا ہے، کہتا ہے جس دین میں ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ دین ہی نہیں ہے۔ پھر لکھتا ہے جس نبی نے ختم نبوت کا عقیدہ کیا وہ نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اپنی جرأت جسارت کو بڑھایا، گندے کلم کو چلایا، اور کہا جس مذہب میں ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ مذہب ایک لعنتی اور شیطانی مذہب ہے، نعوذ باللہ۔ یہ گالی ختم نبوت کے عقیدوں کو دی۔ یہی کتاب آپ اس کے صفحہ نمبر 354 کو دیکھ لیں، اس پر بھی اس نے ختم نبوت کے عقیدے کو یہی گالی دی ہے، ختم نبوت کے عقیدے کو شیطانی عقیدہ کہا ہے، لعنتی عقیدہ کہا ہے، اور یہ بکواس لکھی جس مذہب میں یہ عقیدہ ہے وہ مذہب نہیں ہے، ایسا مذہب اندھا رکھتا ہے، اندھا مارتا ہے اور جہنم میں گراتا ہے۔ دوستو یہ خبیث طبقہ آج بھی ان کتابوں کو چھاپ رہا ہے۔ ہم مقابلے میں کیا کرنا، ہمارا کردار کیا ہے؟ صرف ہم نے شان مصطفیٰ کو بیان کرنا، صرف ہم نے کمالات پیغمبر کو بیان کرنا، صرف اخلاق پیغمبر کو بیان کرنا، نبی کی زندگی کے آپ کی پوری زندگی کے ایک حصے کو لے کے بیان کر کے چلے جانا۔ دوستو نبی کی عزت کا دفاع بھی تو ہماری ذمہ داری ہے نا۔ میرے دوست ہیں کہتے ہیں میں ماں کی بڑی عزت کرتا ہوں اور میں ماں کی عزت کو مانتا ہوں، کہتے ہیں میں باپ کے مقام کو مانتا ہوں، باپ کے مقام کو مانتا ہوں، ان کی ماں کی عزت پہ حملہ ہو جائے، باپ کے مقام پہ حملہ ہو جائے، یہ بچہ باپ کے مقام کا دفاع نہ کر پائے، ماں کی عزت کا دفاع نہ کر پائے، ماں اس سے سوال کرے گی بیٹے تیرا میرے ساتھ تعلق، تو نے میں عزت کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ باپ کہے گا بیٹا میرا تیرے ساتھ تعلق، تو نے میرے مقام کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ اور یہ منطق جھاڑ دے کہ ابا جی میں تو آپ کے مقام کو مانتا ہوں نا، اماں میں تو آپ کی عزت کو مانتا ہوں، تو ماں کہے گی بیٹے میری عزت کو ماننا بھی ضروری ہے، میری عزت کا دفاع بھی ضروری ہے۔ باپ کہے گا بیٹا اور میرے مقام کو مان بھی، میرے مقام کا دفاع بھی کر۔ میں اپنے بزرگوں کی وجہ سے یہ بات نہیں کرنے لگا، اپنے عقیدے کو سمجھ کے، اپنے عقیدے کو مان کے بات کرتا ہوں۔ خدا کی قسم رب کو رب ماننا بھی ضروری ہے، تو رب کی وحدانیت وجود کا، ربوبیت کا دفاع بھی تو امت کی ذمہ داری ہے، بندوں کی ذمہ داری ہے۔ نبی کی عزت کو مان لیا، نبی کی ختم نبوت کو مان لیا، صحابہ کی صحابیت کو مان لیا، ازواج مطہرات کی عزت کو مان لیا، لیکن جب نبی کی عزت کی بات آئی ختم نبوت والوں کو کھاتے میں ڈال دو، نبی کی ختم نبوت کی بات آئی
रब रब्बाना रबूबियत का दिफा करना, नबी की इज्जत खत्म नबूवत को मानना, उसका दिफा करना, सहाबा की सहाबियत को मानना, उसका दिफा करना, ये दोनों हमारी जिम्मेदारी है। ये दिफा करना ये हिंदू तो नहीं करेगा ना, कि यहूदी के दर पे तो नहीं जाएंगे, ईसाई के तरले मिलते तो नहीं करेंगे। ये मानते आप हैं, मानते आप हैं, अकीदा आपका है, दिफा भी आपने करना है। आज इस प्रोग्राम से आप मुसम्मम इरादा अपने साथ वादा करके जाएं कि इंशाअल्लाह दीन के दिफा के लिए जब जहां बुलाया जाएगा जाएंगे भी, वक्त भी लगाएंगे, सलाहियत भी लगाएंगे, माल भी लगाएंगे इंशाअल्लाह। खत्म नबूवत वाले बंद के या सिर्फ खत्म नबूवत का अकीदा रखेंगे? आज के बाद अब सब कौन है खत्म नबूवत वाले? कौन है खत्म नबूवत वाले? समझते मैंने बात क्यों खत्म करने लगा, क्यों बात की? सब्जी वाला कौन होता है? सब्जी वाला कौन होता है? जो सब्जी खाए या बेचे? बेचने वाले को कहते हैं सब्जी वाला है, कहते सब्जी वाला आ गया। जूते वाला आ गया जो जूता बेचता है, कपड़े वाला वो जो कपड़ा बेचता है, वासिद वो जो आजान कहे, नमाजी वो जो नमाज पढ़े, कारी वो जो कुरान पढ़े, दोस्तों मुखय्यर वो जो सदका खैरात करे। और इसी तरह खत्म नबूवत वाला भी वही है जो खत्म नबूवत की सदाएं लगाने वाला, पैगाम पहुंचाने वाला हो, और ऐसा पैगाम पहुंचाए, इस निस्बत को अपने साथ ऐसा जोड़ ले कि मौत आनी है जब आपका इंतकाल हो। आपकी मस्जिद से आवाज जाए रशीद अहमद का इंतकाल हो गया, पूछा जाए रशीद अहमद कौन, तो बताया जाए वो खत्म नबूवत वाला। फरिश्ते यहाँ से आसमान पे पहुंचे, रब से कहे अल्लाह आज की MPA MNA जनरल कर्नल वजीर नहीं, डॉक्टर इंजीनियर जमींदार नहीं, आज तो जो आया है अहले जमीन कहते हैं कि तेरे नबी का दीवाना है, खत्म नबूवत का परवाना है। अल्लाह करीम हमें खत्म नबूवत वाला बना दे और खत्म नबूवत के दिफा के लिए हमारी जान माल बख्श सलाहियत को कबूल फरमा ले। इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक दे दे, इस मिशन को अपने साथ जोड़ने की और मिशन का हिस्सा बनने की तौफीक अता फरमा दे। वमा अलैना इल्लल